جو حضرت خواجہ پاک کی والدہ ہے، اس رشتے سے غوث العظم ماموں ہو گئے، چچیری بہن کے یہ بیٹا ہے۔ غریب نواز نے غوث پاک سے ملتے ہوئے تو پیران پیر نے کہا کہ بیٹا حسن معین الدین، اپنے نانا کے حکم سے دین کے مددگار بن کے جا رہے ہو، مگر ہندوستان کی سرحد پر ایک شیر بیٹھا ہے، اس سے ملتے ہوئے جانا ہوشیار ہو کر کے۔ کون شیر؟ اس وقت نہیں پاکستان کچھ نہیں تھا، سب پورا ہندوستان تھا۔ لاہور میں داتا گنج بخش ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لاہور میں داتا علی حجویری، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصارہ پیر کامل کامل آلہ رہنما جناب داتا علی حجویری لاہور میں مزار ہے۔ اب آپ ایک بات پر سمجھیے، ہم آپ کو صرف پوائنٹ اور سمجھانا چاہتے، کیا آج کے مولاناؤں میں ہم آپ کو جو کوئی سمجھاتا ہے، کیا آپ یقین کرتے ہو کوئی ایسا مولانا ہے جو غریب نواز سے بڑا مولانا ہو؟ ہے کیا؟ کسی بھی جماعت والے ذرا اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر سوچو، کوئی ایسا عالم ہے جو ہندوستان کے سردار غریب خواجہ سے بڑا عالم ہو؟ کیا خواجہ سے زیادہ کوئی قرآن جانتا ہو؟ نہیں۔ خواجہ سے زیادہ کوئی شریعت جانتا ہو؟ نہیں۔ خواجہ سے بڑا کوئی نمازی ہو؟ نہیں۔ تو کسی مزار پر جانا اگر ناجائز ہوتا تو ہندوستان کا سب سے بڑا مولانا کیا 40 روز تک مزار پر چلا کرتا؟ کیا پوائنٹ حضرت۔ ہم آپ کو سمجھانا چاہتے ہیں، ایمان بڑی چیز ہے جناب، اور ایمان کی جان ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایمان نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے، عمل کچھ سب بیکار ہے۔ بے شک بے شک۔ آپ صرف سوچو کہ جب حکم رسول پا کر ہندوستان کی سرحد پر قدم رکھا تو داتا صاحب کی مزار پر جو لاہور میں ہے، غریب نواز نے 40 روز چلا کیا۔ اگر کسی مزار پر چلا کرنا منع ہوتا، کسی مزار کی نیت سے جانا حرام ہوتا، تو کیا ہندوستان کا سب سے بڑا مولانا، ہندوستان میں سب سے زیادہ قرآن جاننے والا، ہندوستان میں سب سے زیادہ حدیث کا حافظ، کیا یہ حرام کام کرتا؟ ہرگز نہیں۔ معلوم ہوا کہ قبروں پر جانا، اولیاء کی مزار کی زیارت کرنا، اولیاء کے مزار پر چلا کشی کرنا یہ گناہ نہیں ہے، بلکہ باعث ثواب خیر و برکت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ نصیب والوں کو ملتا ہے، سب کو نہیں ملتا۔ بے شک۔ اور کسی کا نصیبہ ہی بگڑ گیا ہو تو اس کو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ بے شک۔ اگر کسی کا نصیب ہی خراب ہو تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہمارا تو کام ہے سمجھانا نا، ہم یہ سمجھائی تو رہے ہیں، اور اگر کوئی سمجھنے نہیں چاہے، نہیں ہم جو کرے بس وہی صحیح ہے، یہ خواجہ کون ہے، یہ غوث کون ہے، بس اللہ ہی ہے، اب اس کو ہم کیا کریں گے؟ ابو جہل کے سامنے چاند 2 ٹکڑے کر دیا، نہیں مانا، تو میں کیا کریں، ہم کیا کریں گے؟ اب جس کے نصیب میں جہنم ہی لکھی جا چکی ہو تو اس کو کوئی کیا کر سکتا ہے؟ لیکن سمجھانا کام ہے۔ صرف سوچو، ہندوستان کا اتنا بڑا امام، خواجہ خواجگان، اور آپ کی ان کی عبادت کی بات کرتے ہو؟ خواجہ سے بڑھ کے عبادت 70 سال تک میرا غریب نواز، اور ہم اپنے لوگوں سے بھی کہتے کہ ہم جو صرف کرامتیں بیان کرتے اور خوب مرغا روٹی توڑتے ہیں، اس وقت خیال نہیں آتا کہ ہندوستان کا والی میرا خواجہ، ہندوستان کا روحانی راجہ نے ان کی زندگی کیسی تھی، کرامتیں ہم خوب بیان کرتے ہیں، کرامت والا کیسے بنا؟ کبھی سوچا؟ 70 برس تک میرا خواجہ نے، میرے خواجہ میرے غریب نواز نے 70 برس تک بستر سے ٹیک نہیں لگایا۔ 70 سال تک مارکین کی لنگی، کھدر کا کرتا، 70 برس تک سبحان اللہ۔ بستر سے ٹیک نہیں لگایا، سوکھی روٹی پانی میں ڈوبو کر۔ ایسے ہی نہیں غریب نواز ہے، ایسے ہی نہیں دنیا سلام کرتی ہے۔ وقت کا بادشاہ جلال الدین محمد اکبر آگرہ سے اجمیر پیدل جایا کرتا تھا، بنا چپل کے۔ کیا سب تم کو پاگل نظر آتے ہیں؟ یہ ولیوں کی شان ہے، وہ کسی کی چوکھٹ پر نہیں جھکتے،
اللہ کے دربار میں جھکتے ہیں تو بڑے بڑوں کو اللہ ان کے قدموں میں جھکا دیتا ہے. بے شک تب تو کہا لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، انہیں کوئی خوف نہیں، کوئی غم نہیں، کوئی ملال نہیں. لاہور سے اجمیر تک 40 روز تک وہ ہندوستان کا روحانی شہنشاہ 807واں سال عرس ہے. یہ آج جو عرس ہو رہا ہے میرے خواجہ کا 807 برس ہو گیا، یعنی 808 برس ہوا دنیا سے پردہ فرما کے. سال میں عرس ہوتا ہے نا ایک سال کے بعد. 808 برس پہلے جو غریب نواز تھا وہ آج بھی غریب نواز ہے. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. آج بھی وہی فیض ہے، آج بھی وہی جلوہ ہے. ارے ان کے مرید کے مرید کے مرید کے مرید، ان کے بیٹا قطب الدین، مرید قطب الدین کے مرید فرید الدین، فرید الدین کے مرید علاء الدین کے جلال کو نہ سمجھ سکا. کیا بات ہے. تو وہ تو غریب نواز سلطان الہند ہے، ان کے مقام کو کوئی کیا جانے. جی اور جب اس پار کا جب یہ عالم ہے تو اس پار کا عالم کیا ہوگا. یہی قطب الدین ہے. ہم لوگ مہرولی جا کر آئے، یہی خواجہ قطب ہے، ساتھ ساتھ ہیں غریب نواز کے. اور جب یہ غریب نواز لاہور میں 40 روز تک چلا کر رہے ہیں، اجازت مانگ رہے ہیں آگے جانے کی. حکم تھا اجمیر جانا ہے، آقا علیہ السلام کا حکم، مگر اجازت نہیں ہو رہی تھی. 40ویں رات جب اجازت ہوتی ہے داتا صاحب کی مدار سے تو آپ نے کہا حضور اجازت کیوں نہیں دے رہے. کہے تو آواز قبر انور سے آئی، داتا لاہوری کی مدار سے. اللہ والا کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے. داتا صاحب کہتے ہیں بیٹا معین الدین تمہارا قرآن پڑھنا اچھا لگتا تھا، اس لیے جانے دینے کی کا دل نہیں چاہ رہا تھا. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالہ، یا رسول اللہ، فیضان خواجہ غریب نواز زندہ باد. بیٹا معین الدین جانے دینے کو دل نہیں چاہتا کیونکہ قرآن پڑھنا اچھا لگتا تھا. معلوم ہوا اللہ والے قبر میں سنتے بھی ہیں اور قبر سے اپنے چاہنے والوں کو بولتے بھی ہیں. سبحان اللہ. اب وہاں سے خواجہ چلتے ہیں تو دلی سے، اجمیر سے، لاہور سے دلی تک 9 خاندان کے لوگوں نے چہرہ دیکھ کر کلمہ پڑھ لیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور جب پرتھوی راج کی حکومت اجمیر میں، ابھی آپ نے سنا نا، جب میرا خواجہ اجمیر میں پہنچا، نجومیوں نے پہلے رائے پرتھوی راج کو کہہ دیا تھا، بشارت پہلے دی گئی تھی ان کو بھی، پرتھوی راج کو، کہ ایک فقیر آئے گا تمہاری تہس نہس ہو رہے گی. تو پہلے سے تیاری تھی. انا ساگر پر پہرا بیٹھا دیا گیا. جہاں بیٹھے خواجہ تو وہاں ذرا ایک منٹ سوچئے گا، بیٹھ گئے خواجہ نا، سپاہی آئے اور کہا اٹھو یہاں سے، یہاں پر راجہ کی اونٹ بیٹھتے ہیں، یہاں سے تم لوگ جاؤ. خواجہ کے زبان سے نکلا اچھا ٹھیک ہے، اونٹ بیٹھتے ہیں تو بیٹھے. خواجہ اٹھ گئے، اونٹ بیٹھ گیا، اونٹ کو بیٹھا دیا گیا. اب یہ عالم ہو گیا صاحب، ہسٹری پڑھیے، اب اجمیر کی تواریخ پڑھو. اب یہ عالم ہو گیا کہ اب اونٹ بیٹھنے، جب بیٹھ گیا تو اٹھنے کو تیار نہیں. اب جب اٹھانے کا ٹائم آیا، یہ راجہ کے سپاہی پریشان، اونٹ اٹھ نہیں رہا ہے. تو راجہ نے کہا کہ شاید ان فقیروں نے، مسلمان فقیروں نے کوئی جادو کر دیا. اس کے بعد لوگ خواجہ کے پاس آئے اور کہا کہ بھائی تم نے کیا جادو کر دیا؟ کہا کوئی جادو نہیں کیا، یہ خواجہ کا بیٹھا ہے، یہ اٹھ نہیں سکتا. بے شک سبحان اللہ. اب کہا جب تک کہ میں نہ چاہوں نہ اٹھے گا. پھر آپ نے کہا اٹھ جا، تو اٹھ گیا. بے شک. اتنی کرامتیں دیکھنے کے بعد کافی نہیں تھا. تو مطلب یہ ہے کہ اب ایک بات سمجھو، آپ کے بات کچھ سمجھا آپ نے؟ اونٹنی جانور ہوتی ہے، اونٹ جانور ہوتا ہے نا، پورا بدن ٹیڑھا ٹیڑھا ہوتا ہے. تو جانور بھی پہچانتا ہے کہ یہ اللہ کے ولی ہے. بے شک. جانور بھی ان کا حکم تا مانتا ہے. کوئی انسان ہو کر کے اگر کہے کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے تو وہ ٹیڑھا بکلا جانور جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے نا سیدھے سادھے انسان سے. بے شک. کیونکہ جانور تو پہچانتا ہے کہ یہ غریب نواز ہے، یہ اللہ کا ولی ہے،
مگر پڑھا لکھا انسان نہیں سمجھتا کہ اللہ کا ولی کیا ہوتا ہے، تو وہ جانور بہتر ہے. جانور نے حکم مان لیا. اللہ اکبر. ہم صرف آپ کو نقطہ دینا چاہتے ہیں کہ سمجھو بات کو. ہم تقریر کریں گے تو بہت لمبا ٹائم جائے گا، وقت بھی زیادہ ہو گیا، 10 بج گیا شاید، پرمیشن اسی ٹائم تک کا ہے. کیا ختم کر دیا جائے نا؟ ارے اب تو اب محفل سماع سننی ہے، تو رات خواجہ کی ہے، پورا ہندوستان خواجہ کا ہے، اور ہم لوگ تو بھائی کھاتے بھی ان کا ہے، گاتے بھی ان کا ہے، پیتے بھی ان کا ہے. چشت نگر میں ارے سرزمین چشت کی آب و ہوا کچھ اور ہے، راز مولا ان فقیروں پر کھلا کچھ اور ہے. میرا خواجہ ہند کا روحانی راجہ، یہ خواجہ قطب الدین کو دیکھا یاد آ گئے. خواجہ قطب صاحب کے مزار پر پرسوں حاضر ہوا. ہم کا یہی خواجہ ہے نا، اتنا پیارا، اتنا معین الدین کا، اتنا لاڈلا، پیر کا عاشق ہو، مرید ہو. تو ایسا لکھا ہے کہ جب خواجہ صاحب نے دلی کی سلطنت دی، دلی کی حکومت خواجہ قطب صاحب کو بھیجا کہ تم کو دلی سنبھالنا ہے، جاؤ، تو پیر کی محبت میں رونے لگے. اتنا روئے کہ اجمیر کی پہاڑی رونے لگی تھی. خواجہ صاحب نے وعدہ کر لیا کہ قطب الدین جب تم چاہو گے ہم بنفس نفیس حاضر رہیں گے. اللہ اکبر. تب خواجہ قطب صاحب نے اجمیر کو چھوڑا تھا. یہ وہی خواجہ ہیں کہ جب سادی دیو نے کلمہ پڑھا. آج جو اجمیر کی پہلی مسجد دیکھ رہے ہو کس کی جگہ ہے؟ سادی دیو صاحب کی جگہ ہے، جہاں پہلی مسجد ہے. تو دن بھر جو لوگ ایمان والے تھے دن بھر مزدوری کرتے تھے، رات میں مسجد بناتے تھے. خواجہ صاحب کی مسجد رات میں مسجد بناتے تھے. کرامت بعد میں ختم. تو کرامت کیا ہے؟ خواجہ کہ جب دن رات تو کرامت وہاں ٹہلتی رہتی ہے. ایک کرامت، خواجہ صاحب کے مرید دن بھر کام کرتے تھے، رات میں مسجد بناتے تھے. جب راجہ کو خبر ملی کہ رات مسجد کا کام چالو ہے، تو کیسے کام چالو ہے؟ تو رات میں یہ لوگ چراغ جلا جلا کے کام کرتے ہیں. تو راجہ نے دکانداروں کو منع کر دیا کہ بھائی ان مسلمان فقیروں کو تیل نہ دینا، نہ تیل ملے گا، نہ یہ چراغ جلائیں گے. اللہ اکبر. جب خواجہ قطب صاحب تیل لانے کے لیے گئے تو لوگوں نے کہا، دکانداروں نے کہا کہ نہیں، ہم کو راجہ کا حکم ہو گیا، ہم آپ کو تیل نہیں دے سکتے. خواجہ صاحب کے پاس آ کے خواجہ قطب صاحب نے کہا کہ حضور کوئی دکاندار تیل دینے کے لیے تیار نہیں ہے، رات کو اندھیرا رہے گا، چراغ کیسے جلے گا، مسجد کیسے بنے گی؟ خواجہ غریب نواز نے کہا، بیٹا معین بیٹا قطب الدین، گھبرانے کی بات نہیں ہے، اللہ ہمارا مالک ہے. میرے قطب الدین، میرے وضو کا پانی لاؤ. جناب خواجہ قاجگان قطب الدین بختیار کاکی نے وضو کا پانی لایا اور وضو فرما رہے ہیں. خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں، قطب الدین ان پانی کو ایک برتن میں جمع کرتے جاؤ. ہندوستان کا والی، اقلیم روحانیت کا تاجدار خواجہ خواجگان عطا رسول سلطان الہند وضو بنا رہے ہیں، اور خواجہ قطب صاحب وضو کے گرے ہوئے پانی کو برتن میں جمع کر رہے ہیں. کہا حضور سمجھا نہیں، کہا یہ پانی کو جمع کر لو، اور جب رات آ جائے تمام چراغوں میں ڈال دینا. یہ پانی تیل کا کام کرے گا، اسی پانی سے چراغ جلے گا. سبحان اللہ. خواجہ ہند وہ دربار ہے آلہ تیرا، نہیں محروم کبھی مانگنے والا تیرا، کیونکہ تیرا نبی وہ شمع رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ وہ ماہ نبوت ہے، جلوہ جانانا. خواجہ قطب صاحب نے وہ برتن کا پانی جمع کر لیا وضو کا، وہ برتن میں، اور رات میں ڈال دیا. راجہ اور اس کی ساری حکومت پریشان، یہ کیا معاملہ ہے، یہ کیا راز ہے؟ تو یہی کہا، سرزمین چشت کی آب و ہوا کچھ اور ہے، راز مولا ان فقیروں پر کھلا کچھ اور ہے. ہم اور آپ ہمیشہ یہی عرضی لگاتے ہیں، سلام ہند کے راجہ معین الدین اجمیری، سلام حضرت خواجہ معین الدین اجمیری. تیرا در ہو، میرا سر ہو، میرا دل ہو، تیرا گھر ہو، تیرا در ہو، میرا سر ہو، میرا سر ہو، تیرا دل ہو، تیرا گھر ہو، میرا سر ہو، تیرا گھر ہو، اور اسی میں عمر گزر جائے. معین الدین
الدین اجمیری سلام ہند کے راجا معین الدین اجمیری سلام حضرت خواجہ معین الدین اجمیری یہ قصہ لطیف ابھی نہ تمام ہے جو کچھ بیان ہوا ہے وہ آغاز باب تھا وآخر دعوانا الحمدللہ چلو سلام کھڑے ہو جاؤ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام شہریار ارم تاجدار حرم شہریار ارم تاجدار حرم نوبہار شفاعت پہ لاکھوں سلام نوبہار شفاعت پہ لاکھوں سلام کتنے مہکے ہوئے ہیں مدینے کے پھول کتنے مہکے ہوئے ہیں مدینے کے پھول کربلا تیری قسمت پہ لاکھوں سلام کربلا تیری قسمت پہ لاکھوں سلام ہند کے بادشاہ میرے خواجہ پیا ہند کے بادشاہ میرے خواجہ پیا ان کی نورانی تربت پہ لاکھوں سلام ان کی نورانی تربت پہ لاکھوں سلام سے اعظم امام متقی والنقا غوث اعظم امام متقی والنقا جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين عند الله وعلى آلك وصحابك يا رسول الله الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين خدا بندہ ملکہ بادشاہ مولا کریمہ معبود برحق پروردگار یا اللہ تیرے ہی نام سے ہر ابتدا ہے تیرے ہی نام سے ہر انتہا ہے تیری حمد و ثنا الحمدللہ
کہ تو میرے آقا کا خدا ہے۔ بے شک یا اللہ تیری حمد ہو سکے کیا بیان، تیری شان جل جلالہ، سارے جہان کے پالنہار، سارے جہان کے خالق و مالک، تیری شان بے نیاز ہے مولا، تو غفور الرحیم ہے۔ یا اللہ جو کچھ بھی تیرے محبوبین مقربین کا ذکر جمیل ہوا ہے میرے مولا، اس مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول عطا۔ آمین جو کچھ بھی خامیاں غلطیاں بے ادبیاں ہو گئی ہو اپنے فضل و کرم سے معافی عطا۔ آمین صحیح ہو تیری بارگاہ بے نیاز میں، نظر پیش ہے معبود قبول و مقبول فرما۔ آمین سنہری جالیوں میں آرام فرمانے والے آقا، سبز گنبد کے مکین، ہم غریبوں فقیروں کے مولا، ہم بے سہاروں کے سہارا، ہم درد مندوں کے طبیب، اللہ تیرے پاک حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ علی وقار میں، سرکار دو عالم کی حریم ناز میں ہم سب کا نذرانہ سلام و قدم بوسی کے ساتھ قبول و مقبول عطا۔ آمین میرے رحمان محبوب پاک کے صدقے جمیع انبیاء اکرام علیہم السلام اور ان کی امتوں کو ثواب عطا فرما۔ یا آمین اللہ اپنے پیارے حبیب کی پیاری پیاری آل و اولاد سیدۃ النساء العالمین خاتون جنت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی مقدس جناب میں نذرانہ سلام و قدم بوسی کا قبول و مقبول فرما۔ آمین پیارے حبیب کی پیاری ازواج پاک، اہل بیت، اولاد پاک، حسن و حسین پاک، شہید کربلا رضوان اللہ علیہم اجمعین کی بارگاہ میں نذرانہ سلام و قدم بوسی کا قبول و مقبول فرما۔ آمین اپنے محبوب کے صحابہ، صحابیات، خلفائے راشدین، تابعین کرام، متبع نظام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی مقدس ارواحوں کو نظر قبول مقبول فرما۔ جملہ اولیاء کرام، بزرگان دین، چاروں سلسلے 14 خانوادے کے تمام اولیاء اللہ، پیروں کے پیر عالم کے دستگیر محبوب سبحانی، قطب ربانی، غوث سمدانی، محی الدین، غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رضی اللہ عنہ کے دربار میں سلام قدم بوسی۔ آمین چاروں سلسلے 14 خانوادے کے تمام اولیاء اللہ حضرت امین شاہ سرکار کے دربار میں قبول فرما۔ یا اللہ ہم سب اپنے اپنے پیر و مرشد کے وسیلے سے، ہم سب جو بھی جہاں بھی ہیں، جتنے بھی اپنے اپنے پیروں کے وسیلے سے، پیر و مرشد کے وسیلے سے ہم سب مل کر یہ نذرانہ پیش کرتے ہیں، خواجہ خواجگان فخر چشتیان شہنشاہ ہندوستان نازش ہندوستان نائب رسول فی الہند غریب نواز میرے خواجہ سرکار معین الدین چشتی اجمیری حسن سنجری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مقدس بارگاہ میں اس نذرانے کو سلام و قدم بوسی کے ساتھ قبول و مقبول عطا فرما۔ یا اللہ حضور غریب نواز کی روحانی، نورانی، عرفانی فیض و برکات سے ہم سب کو، اہل جہان کو، ساری دنیا کو مالا مال فرما۔ یا اللہ جن لوگوں نے یہ مجلس کا انعقاد کیا ہے مولا، ان کو اس کا بہترین اجر عطا فرما۔ اس پورے گاؤں پر، اس پورے محلے پر رحمت کاملہ کا نزول فرما۔ اپنے پیارے غریب نواز کے روحانی فیض و برکات سے پورے بستی والوں کو مالا مال فرما۔ سبوں کو اپنے اپنے پیر و مرشد کی سچی محبت عطا فرما۔ یا اللہ حضور غریب نواز کے صدقے میں سبوں کو اپنے اپنے پیر کی سچی غلامی عطا فرما۔ میرے مالک ہم سب کا خاتمہ ایمان پر عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے دلوں کو اپنی طرف راغب عطا فرما، اپنی طرف متوجہ عطا فرما، ہر دم ہر گھڑی اپنی یاد سے معمور فرما۔ یا مالک دل میں، جگر میں، آنکھ میں بس تو ہی تو رہے، اے رب کریم اس کے سوا نہ اور کوئی آرزو رہے۔ یا اللہ بندہ ہوں بندگی کی یہی آرزو رہے، مولا میرے سجدہ کروں تو سامنے بس تو ہی تو رہے۔ یا اللہ دنیا کی حرص سے، دنیا کی ہوس سے بچا، شیطان مردود کے شر سے محفوظ فرما، ظالمین کے ظلم سے، حاسدین کی حسد سے بچا، ساری دنیا پر رحم عطا فرما، ساری انسانیت پر کرم عطا فرما۔ یا اللہ ساری مخلوق پر مہربانی عطا فرما۔ قال اللہ عز وجل فی شان عظمت حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد
بعدد كل معلوم لك صلاة وسلام عليك يا رسول الله. صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لا الہ الا اللہ محمد.